ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں کیونکہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. سوچ سمجھ کے اگر زندگی گزاریں گے تو ہم کلمے کے خلاف نہیں جائیں گے. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کیا مطالبہ ہے اس کا؟ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ میری مانو کسی اور کی نہ مانو. ہم تو اللہ کی مان ہی نہیں رہے. ہمارا معبود تو اللہ ہے نہیں. ہمارا معبود تو خواہشات نفس ہے. ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے. اور تو یہ تو مطلب ایک نقصان دہ بات ہے. کامیابی جو ہے، ہماری تمام کامیابیوں کی بنیاد جڑ جو ہے وہ کلمہ طیبہ کے تقاضے پر عمل کرنا ہے. کلمہ طیبہ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اسی بات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی رکھ دی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کلمہ طیبہ کی حقیقت. دیکھیں، یہ بات جاننی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اصل میں تو ہم کچھ جانے بوجھے بغیر ہی زندگی گزار رہے ہیں. جاہل کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، غافل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور نافرمان کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں کیونکہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. سوچ سمجھ کے اگر زندگی گزاریں گے تو ہم کلمے کے خلاف نہیں جائیں گے. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کیا مطالبہ ہے اس کا؟ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ میری مانو کسی اور کی نہ مانو. ہم تو اللہ کی مان ہی نہیں رہے. ہمارا معبود تو اللہ ہے نہیں. ہمارا معبود تو خواہشات نفس ہے. ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے. اور تو یہ تو مطلب ایک نقصان دہ بات ہے. کامیابی جو ہے، ہماری تمام کامیابیوں کی بنیاد جڑ جو ہے وہ کلمہ طیبہ کے تقاضے پر عمل کرنا ہے. کلمہ طیبہ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اسی بات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی رکھ دی ہے. اچھا، جب دیکھیں ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ جب آپ کا مقصود بدل جائے تو آپ کلمہ طیبہ کے یعنی کلمہ طیبہ پھر آپ کی ضرورت نہیں رہے گی. زندگی گزارنے کا اگر مقصد آپ کا دنیا ہو جائے پھر کلمہ طیبہ کا مطلب، اس کے تقاضے جاننے کی آپ کو ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی. کیونکہ گزشتہ نشست میں ہم نے موضوع کیا رکھا تھا؟ کلمہ طیبہ کا وزن. اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، تو پھر کلمہ طیبہ کا آپ کے لیے کوئی حیثیت، کوئی وزن نہیں رکھتا. آپ کے لیے آپ کے لیے کوئی وزن ہے نہیں. اس کا زبانی کلامی ہے کلمہ جو بھی ہے. تو کلمہ طیبہ کی قدر آپ کو جب ہوگی کہ جب آپ اپنی منزل اللہ کو بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں، تو پھر ساری اہمیت ہی کلمہ طیبہ کی ہے. اللہ کی توحید میں کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ توحید کا کلمہ ہے. پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، یہ بہرحال کلمہ توحید بھی کہلاتا ہے. تو توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں. لیکن اگر آپ نے دھوکہ کھا لیا دنیا پر، دنیا کو اہمیت دے دی آخرت کی نسبت، تو اب کلمہ طیبہ کا کوئی وزن آپ کی، یعنی آپ کی نظر میں کوئی وزن نہیں ہوگا اس کا.
عام طور پہ دیکھ لیں میں تو کلمہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، ویسے سارے دین، قرآن کا ہمارے لیے کوئی وزن نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. آج قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وزن مطلب ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، یہ چیز وزنی نہیں ہے. اہمیت تو کلمہ طیبہ کا دیکھیں، یہ وزنی تب ہوگا جب آپ اس کے قائل ہو جائیں. ایک انسان کے نامہ اعمال میں یہ کلمہ سب سے زیادہ وزنی تب ہوگا جب یہ اس کا معنی جانے، اس کی اہمیت محسوس کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے، تو پھر یہ کلمہ طیبہ اس کو نجات دلا دے گا. اور بات تو آخرت کی نہیں ہے، بات تو دنیا سے شروع ہوتی ہے نجات کی. یہ کلمہ پڑھنے والا تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے. خوف اور غم سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نجات دے دیتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو بہرحال میں حقیقت کی بات کر رہا تھا. حقیقت کلمہ طیبہ کی یہ ہے کہ آپ یہ کلمہ طیبہ دنیا میں تمام مسائل کا حل ہے. اگر آپ اس کو یعنی اس پر آپ عمل کر لیں تو آپ کی دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پرسکون ہو جائیں گے، آپ اطمینان آ جائے گا. اگر آپ پریشان ہیں دنیا میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کی حقیقت کو نہیں جانتے. آپ نے اپنے عمل سے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا ہے، آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ پریشان ہیں دنیا میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلمے کو جانتے ہی نہیں، یعنی اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. کلمہ طیبہ پڑھنے والا تو اللہ کا بندہ ہے، یہ نفس و شیطان کا بندہ تو نہیں ہے. کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا جو ہے یہ دنیا کا بندہ نہیں ہے، یہ درہم و دینار کا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے. یہ حقیقت ہے کلمے کی. لیکن اگر آپ اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی پریشانی میں گزرے گی، پریشانیوں میں گزرے گی، کیونکہ ایک پریشانی تو نہیں ہے، مختلف پریشانیاں، پریشان ہوں گے آپ. اور یہی کلمہ جو ہے یہ اللہ کی یاد ہمیں دلاتا ہے، یعنی اسی میں ہماری نجات ہے. یہ ایک ایسا، یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے. یا اللہ کو اگر آپ نے راضی کرنا ہے تو اس کے تقاضوں پر آپ اس کو جانیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کلمہ طیبہ کے حقیقت کو نہیں جانتے، اس کے تقاضوں کو نہیں جانتے، تو ظاہر ہے پھر آپ خوش نہیں رہ سکتے، آپ پریشان رہیں گے، آپ بدحال رہیں گے. اور دنیا جو ہے، دنیا کی پریشانیوں سے آپ بالکل مطلب یعنی بعض اوقات ہوتے ہیں نا، لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن میں ان وجوہات کا تذکرہ نہیں کر رہا. لیکن آپ پریشان ہیں، آپ بدحال ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یعنی قدرتی بات ہے. کلمہ طیبہ ایک ٹھنڈ ہے، چھاؤں ہے. اس کے سائے تلے آ جائیں، زندگی میں آرام آ جائے گا، سکون آ جائے گا، بے فکر ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ اب آپ کا رب تو اللہ ہو گیا. اور قرآن میں لکھا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے، وزنی ہو گیا نا. ایک کلمہ، اس کی اگر آپ حقیقت کو تسلیم کر لیں اور اس کے سائے تلے آ جائیں اور کلمہ طیبہ پر عامل ہو جائیں، اس کے تقاضوں کو جان لیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں، تو آپ ایک ٹھنڈی چھاؤں میں آ جائیں گے. قرآن میں جنت کے بارے میں ہے لمبے سائے،
حدیث میں پھر تفصیل آتی ہے کہ 100 برس تک گھوڑا دوڑاؤ تو سایہ نہیں ختم ہوتا تو بس ایک سایہ، ایک چھاؤں ہے، ایک ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ اصل میں ہم بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی آسان ہے، اسلام آسان ہے، کیونکہ اسلام آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، سہلۃ، سہل ہے، بیضا، روشن ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ ہم بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہم نے کامیابی ظاہر کو سمجھ لی ہے۔ یہ تو بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم